बाप 7 मरमरा समंदर नमकीन पानी। आयशा ने मुस्कुराकर उनको देखते हुए छुरा अपने सीप की एक तरफ रखा। हाँ तो बहारे वो क्या चीज है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के जर्रे से बनती है? हया हया वो मिट्टी के जर्रे से बनता है। और इसका संदूक जब कत्ल किया जाता है तो छुरा घोंप कर कत्ल। वो जोश से बेरब जुमले बोलती आयशा के हाथों को देख रही थी जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का खौल चटका। आयशा ने किताब की तरह उसे खोला। अंदर दम तोड़ते जानवर पे एक सफेद मोती जगमगा रहा था। मोती पढ़ पूरे 5 हरूफ। बहारे खुशी से चिल्लाई और फिर जल्दी जल्दी डब्बे को कोड बार की स्लाइड से ऊपर नीचे करने लगी। वो अब उस पे पढ़ लिख रही थी। हया और आयशा बेख्तियार अपना काम छोड़कर आगे को होकर उसे देखने लगी। जैसे ही बहारे ने आखिरी हरूफ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज के साथ बॉक्स की साइड से दरवाजा बाहर को खुला। हया की तवक्को के बरअक्स वो बॉक्स ऊपर ढक्कन की बजाय साइड की दराज से खुलता था। दराज में स्याह मखमली कपड़ा बिछा हुआ था और उस पर एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। नेकलेस दरअसल प्लेटिनियम की जंजीर थी जिस पर हर 2 कड़ियां छोड़कर नन्हे नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वसत में हीरे के बजाय 3 कड़ियां लटकती थीं जिसके आखिरी सिरे पे एक सफेद मोती पिरोया हुआ था। वो तीनों मबहूत सी उस बेशकीमत जगमगाते हुए नेकलेस को देख रही थी। बहारे, ये तो वही मोती है जो तुम्हारे सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुर्रहमान को दे दिया था। आयशा शजदर थी उस मोती को देखते हुए बोली थी। हाँ ये वही तो है, अब्दुर्रहमान ने मुझे गिफ्ट कर दिया, और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। हया बस इतना ही कह सकी। उसे उस तोहफे को देने के अंदाज पे बहुत मुतासिर किया था। बहारे ने अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस को उठाया और गर्दन में लगाया, फिर चेहरा उठाकर उन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बहुत प्यारा। अब्दुर्रहमान ने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपने पर्स से आईना निकालकर अब हर जाविये से उसको अपनी गर्दन में लगा लगा कर देख रही थी। तुम अब्दुर्रहमान को जरूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बहारे की खुशी बयान से बाहर थी। हया, मैं तुमसे बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ना? हाँ तुम मुझसे भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली देती सीप के खौल उठाने लगी। अभी उसे पूरी माला बनानी थी। हया, तुम मेरी तस्वीर खींचो। मैं इसे सर पर क्राउन की तरह पहनती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। वो नेकलेस अपने सर पे ताज की तरह पहने उठकर साहिल पे जा खड़ी हुई। उसने वो तोहफा 2 ढाई माह बाद खोला था, सो आज उसका दिन था। ध्यान से बहारे, हवा तेज है। समंदर की तरफ पुश्त किए खड़ी बहारे ने आयशा की बात नहीं सुनी थी। हया ने मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारे को फोकस किया। प्रिंसेस, अब तुम जरा मुस्कुराओ। बहारे बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरा दी। उसे बेख्तियार बेवकता की बाजार में सड़क के वस्त में खड़ी बहारे याद आ गई जिसके गिर्द जमगट्टा लगा था। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। उसी लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया और साथ पानी भी। उससे पहले कि उनमें से किसी को भी कुछ समझ में आता, बहारे के सर पे से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वो बौखला कर पलटी और फिर उसकी चीखें हर सू बुलंद हुई। हया तेजी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई। सीपों के खौल बिखर गए। वो भागकर पानी में आई। बहारे चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी जो लहर उसका नेकलेस छीन कर ले गई थी। वो वापस जा रही थी। हया नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे गई मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई, हार पानी में गुम हो गया था। बहारे जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नेकलेस हया, मेरा नेकलेस। आयशा पीछे से उसे बाजुओं में पकड़ने की कोशिश कर रही थी मगर वो किसी बेआब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़ा रही थी। हया, आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम जाएगा। आयशा उसे आवाज दे रही थी मगर वो सब कुछ भुलाए बेवकता की शहजादी की ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समंदर। वो पानी में हाथ मारती पूरी तरह भीग चुकी थी मगर नेकलेस कहीं नहीं था। उसने थक कर अपने अकब में देखा जहां आयशा बमुश्किल आंसू रोके तड़पती बिलखती बहारे को पकड़ के खड़ी थी। आयशे, मेरा नेकलेस, आयशे मुझे नेकलेस वापस ला दो। वो फूट फूट कर रोती आयशे के बाजू खुद से हटाने की सही कर रही थी। नेकलेस वहां कहीं भी नहीं था। उसे नमकीन गहराई वापस अपने अंदर ले गई थी। बहारे की जिंदगी का पहला वो वाहिद मोती उसने खो दिया था। बहारे, मैंने बहुत ढूंढा मगर देखो जो अल्लाह की मर्जी। वो वापस आई और अपने गीले हाथों से बहारे के हाथ थाम कर कहा। बहारे कुछ सुन नहीं रही थी, गर्दन इधर उधर मारती चली जा रही थी। मुझे नेकलेस वापस ला दो, कोई मुझे मेरा नेकलेस वापस ला दे। वो अंग्रेजी और फिर तुर्क में एक ही बात दोहराती बिलक बिलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसुओं का फंदा पड़ गया। उसे लगा कि वो खुद भी अभी रो देगी। वो मुश्किल लब भींचकर जब्त किए हुए थी। पाकर खो देने का दुख वो पहचानती थी जब उसका जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्तकलाल स्ट्रीट की उस शॉप पे डीजे सर पकड़कर गिर गई थी। पाकर खो देने से बड़ा कर्ब कोई नहीं होता। उस शाम वो दोनों बमुश्किल बहारे को संभालती घर वापस आई थी।
وہ اب लिविंग रूम में बड़े सोफे पे बैठी थी, यूं कि बहारें दरमियान में थी और हया ने उसे अपने हाथों से लगा रखा था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के पार अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसनूई लकड़ियां भड़क रही थी। बहारें उसी तरह रोई जा रही थी। उसके पास आंसुओं का मरमरा था जो खत्म नहीं हो सकता था। बहारें, मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो उसे अपने हाथ से लगाए बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफी में सर हिलाती रोई जा रही थी। बिल्कुल उसी जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस, मगर वो अब्दुल रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुल रहमान तुम्हें खुद ऐसा ही नेकलेस गिफ्ट करेगा। मैं उससे कहूंगी, मगर उसमें मेरा मोती नहीं होगा। आयशे, मम्मी। वो रोते रोते अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशे सर घुटनों पे रखे मगमूम सी बैठी थी। तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं फिर से उसे नेकलेस में पिरो दूंगी। मगर बहारें उसकी बात नहीं मान रही थी। उसके लिए उस नेकलेस का मुतबादिल कुछ भी नहीं हो सकता था। हर शय का मुतबादिल नहीं हुआ करता। बहारें, अब बस करो। जब वो सर पटक पटक कर मजीद आवाजें बुलंद करके रोने लगी तो आयशे ने बरहमी से डांटा, वो कब से तुम्हें मना रही है और तुम हो कि बदतमीजी किए जा रही हो। जवाबन बहारें ने गुस्से और पानी से भरी आंखों से आयशे को देखा। तुम मीन हो आयशे। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुल रहमान मुझे गिफ्ट दे? हाँ। आयशा हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम मीन हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशे के घुटने पे मुक्के मार रही थी। हया ने पीछे से उसे बाजुओं में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है? आयशा रूहान सी हो गई। तुम लड़ रही थी ना अब्दुल रहमान से। वो इसीलिए इंडिया चला गया क्योंकि तुम उससे लड़ रही थी। तुमने उसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने उससे कहा था कि वो बहारे गुल से बेतकल्लुफ ना हुआ करे, और वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है। मैंने खुद देखा था सुराख से। आयशे का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। उसकी आंखों में जैसे बहुत से गम उभरे। सुनो बहारे। वो आगे बढ़ी और एकदम बेहद जारहाना अंदाज से बहारे के कंधे दबोच कर उसका चेहरा सामने किया। अब्दुल रहमान हमारा नहीं है और वो जल्द या बदेर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो। उसने गुस्से से बहारे को झटका। अब्दुल रहमान मर गया है हमारे लिए। एक झटके से उसने बहारे के कंधे छोड़े और तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर चली गई। बहारे के आंसू एकदम से रुक गए। वो बिल्कुल साकित और जामिद हो चुकी थी। लब आपस में बेबस किए वो गोया सांस रोके बैठी थी। बहारे, उसने तासुफ से उसे पुकारा। वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। उसने मुश्तरका बेडरूम का दरवाजा खोला था और बहारे बेड पर चित लेटी नजर आ रही थी। अभी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं था, सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियां चढ़ने लगी। आयशा छत पे थी। वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। उसके पीछे खुला स्याह आसमान था और नीचे जदेसी के ऊंचे पोल्स की मध्यम बत्तियां। अंधेरे में भी वो उसके स्याह स्कार्फ में दमकते चेहरे पे लुढ़कते आंसू देख रही थी। उसे बेख्तियार डीजे याद आई जब वो उनसे नाराज होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे, वो दुखी दिल से कहती उसके साथ आ बैठी और हौले से उसका हाथ थामा। आयशे ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बेआवाज रोए गई। आयशे, यूं मत रो, वो बच्ची है। उसने यूं ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बहारें ठीक कह रही थी। मैंने वाकई अब्दुल रहमान से लड़ाई की थी, मगर सिर्फ इस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता। वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती? मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती थी। क्या हुआ आने को? आयशा ने भीगी निगाहें उठाकर उसे देखा। क्या तुम्हें अब्दुल रहमान ने बताया है कि उसका एक भाई भी है? नहीं। वो बुरी तरह से चौंकी। मैं और बहारें अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के एक गांव में रहते थे। एक साल पहले हमारे वालिदैन का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया तो हमारी सबसे करीबी अजीजा यानी हमारी दादी आने हमें इधर ले आई। ये घर उनके अपना नहीं है। ये घर आने के वालिद की मलकियत था। बाद में ये नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुझ तक आया। आने के दोनों बेटों ने उसमें से अपना हिस्सा नहीं लिया, सो आने ने कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुल रहमान रहते थे, मगर मुझे याद था कि आने का एक और बेटा भी है। तब आने ने बहुत दुख से बताया कि उनका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कबल ही घर छोड़कर चला गया था। क्यों, कैसे? अब्दुल रहमान लाइल्म था, मगर आज से 3 माह कबल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दुल रहमान के ऑफिस में जाता देखा गया है और ये कि वहां से किसी झगड़े की आवाज आ रही है। तब मैं अब्दुल रहमान से बहुत लड़ी। वो जानता था कि उसका भाई किधर है, मगर उसने हम सबसे झूठ बोला। आने को तो अभी तक नहीं मालूम कि अब्दुल रहमान उसके बारे में जानता है। मगर उसका भाई कहाँ गया? यही तो मैंने अब्दुल रहमान से पूछा था, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे तब ना। वो कहता है कि उसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो खुद सब कुछ छोड़कर गया है। पहले तो उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। अब्दुल रहमान पानी की तरह उस पर पैसे बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने उसको बहुत याद करती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा हुआ है उनके दूसरे बेटे को?
جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عموماً تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا ہے اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے۔ مگر یقین مانو، یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ استنبول میں وہ خاصا بدنام ہے۔ لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا۔ لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے۔ بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا، عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبد الرحمن کی کمزوری مل گئی تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ حیا، حیا! صبح وہ عائشہ کے زور زور سے چلانے پہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بہارے گھر پر نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ساری میری غلطی ہے، میں نے کل اسے ڈانٹا تھا۔ عائشہ بس رو دینے کو تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی۔ اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے۔ عبد الرحمن کی عنایات، وہ ہر شے کے لیے ایک بیک ڈور رکھتا ہے۔ عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی ہوئی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ عائشہ، مجھے پتا ہے وہ کدھر ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پہ ہوگی۔ جب وہ اس ویران ساحل پر پہنچے تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی۔ وہ وہیں اسی پتھر پہ بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگھرالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیپ اور دوسرے میں ایک چھرا تھا۔ بہارے! عائشہ مشکل سے آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے سے لگ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بہارے نے ویران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑا سیپ عائشہ کے سامنے کیا۔ عائشہ، میرا سیپ پھر سے خالی نکلا۔ اس نے بہت دکھ سے سیپ کھول کر دکھائی۔ تم میرے سارے موتی لے لینا، میں انہیں اب بازار میں نہیں بیچوں گی۔ تم حیا کے تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیے تھے، مگر اب تم روگی نہیں۔ نہیں عائشہ، بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا موتی کھو گیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حیا بہارے کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم نے ایک کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی۔ بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے بہارے، میں تمہیں بالکل ویسے ہی نیکلس لا دوں گی، پرومس۔ وہ پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے تو اسے بتائے۔ جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈ لیس اسے تھما دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، وہ بہت دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ جی، وہ مجھے کچھ کام تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے جب عبد الرحمن کو کام کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا، مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی۔ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے، مگر کہیے۔ دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پہ دے مارے، مگر برداشت کر گئی۔ وہ ساری بات کہہ سنائی۔ آخر میں بولی، آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس بنوایا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کی اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈ لیس پہ ڈالی اور تہیہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے دوبارہ بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی۔ اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچرز لے کر آیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ حیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی تھی۔ استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی۔ نیکلس پھر کبھی خرید لے گی، کیونکہ اس میں پرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے، مگر سروانجی کے ڈورم میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی۔ وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈورم خالی پڑا تھا، سو نہ وہ کسی سے خود ملی اور نہ ہی کسی سے سامنا ہوا۔ اس کی اسپرنگ بریک ختم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ اسے اوپر 2-3 دن کی چھٹی کر سکتی تھی۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا، اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں سے باہر چلی آئی تھی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔
काउंटर से टिक लगाकर खड़े उसने कोट बार की स्लाइड्स ऊपर नीचे करना शुरू की। पहले उसने आयशे लिखा, मगर बॉक्स जामिद रहा। उसे यही तवक्को थी, यकीनन बॉक्स लेते ही खरीदार ने पासवर्ड बदल दिया होगा। फिर उसने यांगिन लिखा, जो आग को तुर्की में कहते थे। बॉक्स जू का तू रहा। उसे यही उम्मीद थी। अब उसे वो करना था जिसकी तरफ हेराक्लितस का कॉल इशारा कर रहा था। आग, असली वाली आग। उसने माचिस उठाई और तीली सुलगा कर बॉक्स के करीब लाई, मगर आंच लकड़ी को स्याह करने लगी और शोला तीली को खाकर उसकी उंगली तक पहुंचने लगा तो उसने झुंझला कर तीली फेंकी। चंद लम्हे वो कुछ सोचती रही, फिर बॉक्स लिए बाहर आई। लिविंग रूम का आतिशदान सर्द पड़ा था। उसने नॉब फेर कर आग लगाई तो मसनूई लकड़ियों वाला हीटर जल उठा। वो बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े उस जगह के करीब लाई जहां सिर्फ दहकते अंगारे थे, शोले ना थे। हीटर की तपिश उसकी उंगलियों को छोने लगी। वो जब्त करके बॉक्स पकड़ी बैठी रही। बार बार निगाहों के सामने वो तकलीफदा रात उभरी। आलाओ, खौलता माया, दहकती सलाखें। उसने सर झटककर तवज्जो पजल बॉक्स की तरफ मरकूज की। उसने उसे जरा तिरछा पकड़ रखा था, यूं कि उसके दोनों अतराफ अंगारों के सामने थी। जो तरफ जरा ज्यादा सामने थी, उस पे हरूफ उभरने शुरू हो गए थे। हरूफ, बल्कि अल्फाज, फिक्रे। उसने हैरत से बॉक्स की इस साइड को देखा जिसका रंग तपिश के साथ स्याह हो रहा था और ऊपर सुनहरी से अल्फाज उभर रहे थे। वो शायद लाशऊरी तौर पर किसी 6 हुर्फी लफ्ज की तवक्को कर रही थी, मगर यहाँ तो हया ने बॉक्स आग से हटाकर देखा। उस पे लिखे 2 फिक्रे वाजे थे। वो कोई नज़म या शेर था। मार्क्ड ऑन होमर्स डाउट, आई स्टिक विद द ट्विन स्प्राउट। होमर के शुबहात पे निशान ज़दा एक छड़ी जिसकी 2 नोकें होती हैं। वो अभी उन अल्फाज पे ठीक से उलझ भी ना सकी कि उसकी निगाह स्याह होती दूसरी तरफ से मुतसलसल तरफ पड़ी। जो जरा सी तपिश उस जगह को मिली तो उसने वहां चंद अधूरे हरूफ जाहिर किए। हया वो तरफ आग के सामने लाई। अधूरे अल्फाज मुकम्मल होकर एक शेर में ढल गए। राउंड द इमरल्ड क्रूसिफाइड एंड द फ्रीडम पेट्रिफाइड। मसलूब ज़दा जरमर्द और ठहरी हुई आज़ादी के गिर्द। किसी एहसास के तहत उसने तीसरी मुतसलसल दीवार को आंच दिखाई। बॉक्स की तीसरी तरफ भी किसी जादुई असर की तरह स्याह पड़ने लगी और ऊपर जैसे कोई अनदेखा कलम सुनहरी रोशनाई से लिखने लगा। Snap there, a blooded pine, split there, some tears divine. उधर खून में डूबा सनोबर चटकता है और आफाकी आंसू बिखरते हैं। अब कोट बार से मुतस्सिल 2 दीवारें और तीसरी जो कोट बार के बिल्कुल मुतवाजी थी, हरूफ से भरी जा चुकी थी। बाकी ऊपर ढक्कन की सतह जहां हेराक्लितस का कॉल लिखा था रह गई थी, या फिर निचली तरफ। उसने दोनों को आंच दिखाई मगर कुछ न हुआ। अब सिर्फ कोट बार वाली तरफ बची थी। हया ने एहतियात से उसको अंगारों के करीब किया। जैसे जैसे तपिश लकड़ी को छूती गई, कोट बार के 6 चौखटों के ऊपर एक शेर उभरता गया। अ लव लॉस्ट इन अ सिंबॉलिक स्मेल अंडर विच द लाइन्स ड्वेल। अलामती खुशबू में एक प्यार खो गया है जिसके नीचे लकीरें रहती हैं। पजल बॉक्स का आखिरी शेर। 8 मिसरों की नज़म मुकम्मल हो गई थी। अब ये नज़म किस तरफ इशारा कर रही थी, ये उसको अभी सोचना था। पहली बार उसे बुरी तरह से मोहतसिम की कमी महसूस हुई थी। बहारें फूल चुनने के लिए गई थी और अब नीचे दरख्तों में इधर उधर भागती फिर रही थी। नेकलेस का गम अब तक उसको भूल भाल चुका था। वो आयशे के साथ एक दरख्त तले चटाई पे बैठी उसकी हिदायत के मुताबिक हाथ में पकड़े लकड़ी के टुकड़े को तराश रही थी। दोपहर की नरम सी धूप सुर्ख सनोबर के दरख्तों से छन छन कर उन पर गिर रही थी। एक पजल बॉक्स बनाने के लिए 507 लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े दरकार होते हैं। खासा मेहनत तलब काम था ये। आयशे ने अनातोलिया के एक गांव से किसी मोमर चीनी कारीगर से ये फन सीखा था। तुम्हें वाउचर्स मंगवाने की जरूरत नहीं थी। अब्दुलरहमान को तो कीमती तोहफे देने की आदत है। यूं ही बहारे की आदतें बिगड़ती जाएंगी। उसकी बात पे है ने सर उठाया। उसने ढीली चोटी बांधकर आगे को डाल रखी थी और चंद लटे चेहरे के अतराफ में झूल रही थी। मैं तो अपनी तरफ से देना चाहती थी, मगर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब ले ही आया है तो वापस क्या करना। वो सर झुकाकर निदा लकड़ी के टुकड़े को आगे पीछे से रगड़ने लगी। लकड़ी की बारीक रोल शुदा चिप्स से नीचे गिर रहे थे। और वहाँ बहारे ने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। उसे लगा उसने तुमसे उस दिन बहुत बदतमीजी कर दी थी। अच्छा, क्या खरीदा है? वो मद्दम मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी। एक रेशमी स्कार्फ है। मगर मैं तो सर पर स्कार्फ लेती ही नहीं। बेख्तियार उसके लबों से निकला, फिर पछताई। किसी के तोहफे के लिए ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम गर्दन में ले लेना। हाँ, ये ठीक है। वो मुस्कुराकर दोबारा निदा लकड़ी पर रगड़ने लगी। तुम्हें पता है आयशे, जब मैं छोटी थी ना, 10-11 साल की, तब मुझे स्कार्फ पहनने का बहुत शौक था। मेरे अब्बा और ताया फुरकान दोनों मुझे अक्सर सर ढांपने को कहा करते थे। उन्हें ऐसे बहुत अच्छा लगता था। मेरी अम्मी भी चाहती थी कि मैं सर ढाका करूं ताकि मेरे चेहरे पे नूर आ जाए और मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाऊं। उन्होंने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए भी एक इस्लामिक स्कूल में दाखिल कराया, मगर मैं वहां से तीसरे रोज ही भाग आई। तब मेरे स्कार्फ पहनने को बहुत दिल चाहता था, तो क्यों नहीं लिया।
जवाबन हया ने धीरे से शाने उचकाए। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि मेरा फेस कट ऐसा है कि मैं स्कार्फ में अच्छी नहीं लगूंगी। वो कहकर सर झुकाए काम करने लगी। आयशे उसी तरह हाथ रोक के उसको देख रही थी। किसको? हाँ, उसने नासमझी से सर उठाकर आयशे को देखा। तुम किसको स्कार्फ में अच्छी नहीं लगोगी? लोगों को और और कैमरे को, मसलन तस्वीरों में, और खुद को और अल्लाह ताला को। आयशा धीरे से मुस्कुराई। उसकी सब्ज आंखें नरम धूप में सुनहरी लग रही थी। हो सकता है तुम अल्लाह ताला को स्कार्फ में बहुत अच्छी लगती हो। वो एकदम बिल्कुल सुन हुई आयशा को देखे गई। तुमने एक दफा मुझसे पूछा था हया कि हर वक्त मैं स्कार्फ क्यों पहनती हूँ। आयशा सर झुकाए लकड़ी के टुकड़े को तराशते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं वो खूबसूरत मलबूसात पहनूं जो बेवकता में इस्तांबुल या इटली और स्पेन की लड़कियां पहन कर आती हैं, बिल्कुल जैसे मॉडल्स पहनती हैं। और जब वो ऊंची हील के साथ रैंप पे चलती हैं आ रही होती हैं तो एक दुनिया उनको महसूर होकर देख रही होती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे ही स्मार्ट और ट्रेंडी डिजाइनिंग लिबास पहनकर जब सड़कों पे चलूं तो लोग महसूर और मुतासिर होकर मुझे देखें। लेकिन वो सांस लेने को रुकी। हया बिना पलके झपके सांस रोके उसे देख रही थी। लेकिन फिर मुझे एक ख्याल आता है, ये ख्याल कि एक दिन मैं मर जाऊंगी जैसे तुम्हारी दोस्त मर गई थी, और मैं उस मिट्टी में चली जाऊंगी जिसके ऊपर मैं चलती हूँ। फिर एक दिन सूरज मगरिब से निकलेगा और जमीन का जानवर जमीन से निकलकर लोगों से बातें करेगा, और लाल आंधी हर सू चलेगी। उस दिन मुझे भी सबसे के साथ उठाया जाएगा। तुमने कभी ओलंपिक्स के वो स्टेडियम देखे हैं जिनमें बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब होती है? मैं खुद को एक ऐसे ही स्टेडियम में देखती हूँ। मैदान के एन वस्त में खड़े स्क्रीन पर मेरा चेहरा होता है और पूरा मैदान लोगों से भरा होता है। सब मुझे ही देख रहे होते हैं और मैं अकेली वहां खड़ी होती हूँ। मैं सोचती हूँ हया, अगर उस वक्त मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि अनातोलिया की आयशे गुल, अब बताओ कि तुमने क्या किया। ये बाल, ये चेहरा, ये जिस्म, ये सब तो मैंने ही तुम्हें दिया था। ये ना तुमने मुझसे मांग कर हासिल किया था और ना ही उसकी कीमत अदा की थी। ये तो मेरी अमानत थी। फिर तुमने इसे अपनी मर्जी के मुताबिक क्यों इस्तेमाल किया? तुमने इसे वो काम क्यों किए जिनको मैं नापसंद करता था? तुमने उन औरतों का रास्ता क्यों चुन लिया जिनसे मैं नाराज था? मैंने उन सवालों के बहुत जवाब सोचे, मगर मुझे कोई जवाब मुतमईन नहीं करता। रोज सुबह स्कार्फ लेने से पहले मेरी आंखों के सामने उन तमाम हसीन औरतों के दिलकश सरापे से गर्दिश करते हैं जो टीवी पे मैंने कभी देखी होती हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं भी उनका रास्ता चुन लूं। मगर फिर मुझे वो आखिरी अदालत याद आ जाती है। तब मैं सोचती हूँ कि उस दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैं तराजू के एक पलड़े में वो सरापर डालती हूँ जिसमें मैं खुद को अच्छी लगती हूँ, और दूसरे में वो जिसमें मैं अल्लाह को अच्छी लगती हूँ। मेरा पसंद का पलड़ा कभी नहीं झुकता, अल्लाह ताला की पसंद का पलड़ा कभी नहीं उठता। तुमने पूछा था ना कि मैं स्कार्फ क्यों लेती हूँ, सो मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह को ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। वो अब छुरी की नोक से लकड़ी के किनारे में खम डाल रही थी। लकड़ियां समंदर की रेत की मानिंद होती हैं हया। अया पड़ी रेत अगर साहिल पे हो तो कदम तले रोंदी जाती है, और अगर समंदर की तह में हो तो कीचड़ बन जाती है। लेकिन उसी रेत का वो जर्रा जो खुद को एक मजबूत सीप में ढाक ले तो वो मोती बन जाता है। जौहरी उस एक मोती के लिए कितनी ही सीप चुनता है और फिर उस मोती को मखमली डब्बों में बंद करके महफूज तिजोरियों में रख देता है। दुनिया का कोई तिजोरी अपनी दुकान के शोकेस में असली ज्वेलरी नहीं रखता, मगर रेत के जर्रे के लिए मोती बनना आसान नहीं होता। वो डूबे बगैर सीप को भी कभी नहीं पा सकता। हया अब उसे नहीं देख रही थी। वो सर झुकाए रेगमाल लकड़ी से रगड़ने लगी थी। लकड़ी घुंघराले पत्तियां उतर 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 उत्तम के नीचे गिर रही थी। उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही चटक रहा था। क्या? वो समझ नहीं पाई थी, और कभी कभी उसे लगता कि वो कभी नहीं समझ सकेगी। कुबरा बहलूल के घर और उनके खेत में काम करते, अदा चाय के पत्ते चुनते, उनकी मुर्गाबियों को दाना डालते, वो अब उनसे छोटे छोटे बज़ाहिर बेज़र से सवाल कसरत से पूछने लगी थी। वो आयशे के बताए गए दो को कुबरा बहलूल के दो से जमा करके देखती। जवाब 4 के बजाय 400 निकलता। अब उसे फिर से अब्दुर्रहमान पाशा के फोन का इंतजार था। कब वो फोन करे और वो अपने पत्ते फेंके। खेल पाशा ने शुरू किया था, उसे खत्म अब वो करेगी। चंद ही रोज में उसे ये मौका मिल गया। फोन की घंटी बजी तो उसने कार्डलेस उठा लिया और फिर ऊपर स्टडी में आ गई। हेलो, उसने बजाय सादगी से कहा। दूसरी जानिब चंद लम्हों की खामोशी छाई रही। फिर उसकी भारी खुरदुरी आवाज सुनाई दी। हया बीबी, कैसी हैं आप?
میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کر رہی تھیں؟ وہ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی، کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب سے ذرا متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجیے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیوقتہ آتا ہے۔ اس کا بھائی ادم ایک بہت کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نوارڈ بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالم دہشت گردی کی تنظیم سے بھی روابط ہوتے ہیں۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ بھائی چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہے، مگر وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باز پرس کرنے والا کوئی بھی نہیں سوائے ایک بوڑھی عورت اور 2 معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام سا اسمگلر استنبول کے بارسوخ ترین افراد میں سے ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلش کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو۔ تمہیں بھول گیا کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بیوقدہ واپس آ رہا ہوں، تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا، اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا گماز تھا کہ اس نے وہیں ہاتھ رکھا تھا جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ، جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھایا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر ایک سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں؟ تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا ہے، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے آؤ گی۔ میں اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے ہی کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسرے کی دم پندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی سے اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بوقت تمام کمبل پھینک کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی، اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیمو کے رنگ والا زرد فراک پہن رکھا تھا جو ایک دفعہ اس نے جہان کے گھر پہن کر گئی تھی۔ وہ گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی ہی تھی، بہاریں عقب میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ اس کے اچانک سے چلانے پر ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہاری نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے کہ اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی، تم یہ باڈی اسپرے لگا لو، مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اور پھر ایڑیاں اونچی کر کے خود کو آئینے میں دیکھتی سر پہ اسکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا خفت سے اسے واپس رکھ کر باڈی اسپرے اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی، وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھی، اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد دائرے میں کی صورت بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئیں، ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو جنبش دی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کرت کرنے والا بچہ سنہری بالوں والا ترک تھا جس نے سر پہ جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے، وہ اپنی باریک مدھم آواز میں پڑھ رہا تھا، آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنے قابل ستر اعضا کی حفاظت کیا کریں۔ وہ جو جمائی رکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سو اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ کم سن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر سو ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پر اوڑھے دوپٹے سے کان ڈھکے جس میں اس کے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھیں، وہی موتی جو جہان نے سیپ سے نکالے تھے۔ بہارے نے اسے ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا، تیسرا موتی حیا نے سنبھال رکھا تھا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھا کریں۔ کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا، اس کا شیفون کا دوپٹہ سر پر تو تھا مگر گردن پہ اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قدرے خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ یہ عائشہ گل کی باتیں نہیں تھیں جن پہ الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا تھا، یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا۔
ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے بہارے کو اشارہ کیا۔ وہ اپنا قرآن سامنے کیے تعوذ پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہے۔ چراغ فانوس میں ہے۔ فانوس گویا ایک چمکدار تارا ہے۔ وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے۔ نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی۔ قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو۔ نور ہے اوپر نور کے۔ اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری کندلیوں سے جگمگا اٹھا ہو اور اس طلسم میں گہری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی۔ بہاریں پڑ رہی تھی اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سیراب کی مانند ہے۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ ہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندیکھی مشعلوں سے روشن تھا۔ چاندنی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھی، مگر وہاں روشنی تھی۔ نور تھا اوپر نور کے۔ یا ان کی مثال سمندر میں گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی۔ دور مرمرہ کی لہریں کناروں پہ سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھیں، واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا۔ قندیلیں غائب ہوئیں، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے۔ بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی ان کی طرف ہی آ رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی، کہیں بہت اندر گم تھی، اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سجائی نہ دیتا تھا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیوکدا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کے بلند و بالا عمارات کی کھڑکیوں سے مرمرہ کا سمندر بالکل سامنے ہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھیں۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ ترکی کا ایک شہر ازمیر چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور ایک جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمان پاشا نہیں تھا، اس وقت اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنی ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پہ رکھتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل چکا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش اخلاق اور سادہ لوح آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص بیوکتا کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمت عبد الرحمان پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمان پاشا کی دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمان پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا کہ کوئی چوں بھی نہیں کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں بانٹ سکی تھی۔ اسے عبد الرحمان پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط ہے، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، مگر کیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری نگاہ سامنے اس بند دروازے پہ ڈالی جس پہ AR پاشا کی تختی لگی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کی نچلی دراز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمان واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت سے گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمان پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار، اس مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت میں خاصا تھا۔
उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी। उसने जल्दी से फोन उठाया। यस सर, दीमक ब्रिंग मी अ कॉफी, अपने भारी बारूब अंदाज में कहकर उसने फोन रख दिया था। वो अपना सारा काम छोड़कर निहायत मुस्तैदी से कॉफी तैयार करने लगी। उसका बॉस 3 माह बाद इंडिया से लौटा था। वो बहुत खुश थी। कॉफी की ट्रे उठाया, उसने दरवाजा जरा सा बजाकर खोला। अब्दुर्रहमान पाशा का ऑफिस निहायत शानदार और पुरतइश अंदाज में रास्ता किया गया था। अपनी शीशे की चमकती सतह वाली मेज के पीछे वो रिवॉल्विंग चेयर पर टेक लगाकर बैठा, खिड़की से बाहर पुरसोच निगाहों से देखते हुए सिगरेट लबों में दबाए हुए था। हल्की हल्की बड़ी शेव में वो पहले से ज्यादा बावकार लग रहा था। दुनिया को वो अच्छा लगे या बुरा, दीमक को जैसा कोई नहीं लगता था। उसने कॉफी मेज पे रखी। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम बैक, वो मुस्कुराकर अपने बॉस को खुशामदीद कह रही थी। थैंक्स। अब्दुर्रहमान ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़कर ऐश ट्रे में झटका। वहां राख के बहुत से टुकड़ों के ऊपर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतालिक एक बात तो वो जानती थी, वो इतनी बेतहाशा स्मोकिंग शदीद परेशानी और तफक्कुर के आलम में किया करता है। सर आप कुछ और लेंगे? वो मुअद्दब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पे दाग लग गया है, उसे साफ कर लाओ। उसने मेज की दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पर डले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नॉब ढीली किए ग्रे शर्ट के कफ खोले बैठा था। उसका लिबास भी उसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सर, दीमत ने एहतियात से कोट उठा लिया और बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो स्याही का धब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस सिगरेटों के धुएं से भरा हुआ था। उसकी कॉफी जूं की तूं रखी थी, अलबत्ता ऐश ट्रे में राख के टुकड़े बढ़ चुके थे। सर आप ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उसने सिर्फ पेशावराना तकल्लुफ में नहीं बल्कि दिली तफक्कुर के बायस पूछा। उसे मालूम था कि जवाबन वो उसे नो थैंक्स कहकर वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामलात किसी से शेयर नहीं करता था। बैठो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसके हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियां थीं जो वो हमेशा पहने रखता था। दीमत हैरत छुपाती बैठ गई। दीमत, वो सिगरेट के कश लेते खिड़की से बाहर ढाटे मारते समंदर को देखते हुए बोला तो उसका लहजा बेलचक और सर्द था। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? सर, कोई गैर मुल्की अगर तुर्की में रह रहा हो तो यकीनन वो किसी वजह से रह रहा होता है। उसे जिस चीज़ की कशिश तुर्की में नजर आ रही हो उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो कशिश किसी इंसान की हो, मसलन हस्बैंड की, तो तब उस कशिश को ख़त्म कर देना चाहिए। और वो कैसे? अब्दुर्रहमान ने जरा सा मुस्कुराकर उसे महफूज अंदाज में देखा। सर, कोई औरत अपने शौहर को सिर्फ तब छोड़ती है जब उसे ये लगता है कि उसके शौहर ने उसे धोखा दिया है। शदीद बदगुमान हुए बगैर औरत अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कि कोई औरत उस औरत को उसके शौहर के खिलाफ बहकाए? उसने नागवारी से सर झटका। वो क्यों किसी की बात पर यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पर यकीन नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने शौहर की बात पर यकीन करेगी। और कोई शौहर अपने धोखे या अपनी बदअमालियों की दास्तान अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो ये सब अपनी बीवी को कहे। आपकी दीमत जरा मायने के इस अंदाज में मुस्कुराई थी। वो ये सब किसी और से कहेगा और अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो उसकी बीवी उसके इल्म में लाए बगैर उसकी बातें सुन लेगी। एक मासूम से इत्तेफाक। बात खत्म करके दीमत ने जरा से शाने उचकाए। अब्दुर्रहमान की आंखों में एक चमक दर आई। उसने सिगरेट का टुकड़ा ऐश ट्रे पे फेंका और जरा आगे होकर बैठा। मगर दीमत, कोई आदमी किसी दूसरे के भी सामने अपने किसी बदअमल का जिक्र क्यों करेगा? मैंने कहा ना सर, टाइमिंग सही रखी जाए तो सब ठीक रहेगा। वो आदमी अपने बदअमल की दास्तान नहीं सुनाएगा। वो अमल कोई भी हो सकता है। बात काम ऐसे होते हैं जो किसी को हीरो बना देते हैं, लेकिन अगर सियाको सबाक के बगैर पेश किए जाएं तो वो हीरो को विलन भी बना देते हैं। अब्दुर्रहमान पाशा की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। उसके चेहरे पे छाई फिक्र गायब हो रही थी। दीमक, जो काम मैं पिछले 5 महीनों में नहीं कर सका वो तुमने 5 मिनट में कर दिखाया है। थैंक यू सो मच। वो वाकईतन उसका बहुत ममनून था। दीमत का दिल खुशी से भर गया। वो बहुत मुसर्रत से उठी थी। गो के अंदर से वो जानती थी कि अब्दुर्रहमान किसी बीवी को उसके शौहर से बदजन करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये भी जानती थी कि ये गलत काम था, मगर अब्दुर्रहमान का तशक्कुर हर शय पे छाने लगा। तुम्हारा शौहर कैसा है? अभी तक वेंट पे है? जी सर। कुर्सी से उठते हुए उसने मगलूम अंदाज में बताया। एक हादसे के बाद उसका शौहर कुछ अरसे से वेंटिलेटर पे था और ये पूरा होटल ग्रैंड जानता था। एडवांस सैलरी चाहिए हो तो बताना। थैंक यू सर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। अब्दुर्रहमान उसे लालच दे रहा था। ये उसके मशवरे का इनाम था। वो बहुत फरहत से वापस जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है दीमत। अब्दुर्रहमान ने उसके अकब से पुकारा था। उसके कदम जंजीर हो गए। वो बहुत उलझन से वापस पलटी। अब्दुर्रहमान अब एक फाइल उठाकर उसकी वर्गीदानी कर रहा था। वो बज़ाहिर उसकी तरफ मुतवज्जा ना था, मगर उसने ये बात क्यों कही? पिछले 3 बरसों में तो उसे कभी दीमत के बालों का ख्याल नहीं आया था, ना ही वो औरतों से शुगुफ रखने वाला बंदा था। फिर उसने ये क्यों कहा? थैंक यू सर। वो जरा तजब्जुब से बोली। वैसे तुम्हारा पिछला हेयर स्टाइल भी काफी अच्छा था। पिछला? उसने बहुत उलझ कर अपने बॉस को देखा। वो क्या कह रहा था? दीमत ने तो पिछले 3 बरसों में सिवाय इस कटिंग की कोई दूसरी कटिंग नहीं करवाई थी। हाँ, जो अनातोलिया के साहिल पे था। तुम पे घुंघराले सुर्ख बाल अच्छे लगते हैं। वो फाइल की तरफ मुतवज्जो बहुत सरसरी अंदाज में कह रहा था। दीमत के कदमों के नीचे से जमीन से लग गई। वो पत्थर का बुत बनी रह गई। एकदम कमरे में घुटन बहुत बढ़ गई थी। उसे सांस नहीं आ रहा था। वो बदवक्त तमाम बाहर निकली और कुर्सी पे ढह सी गई। अनातोलिया का साहिल सुर्ख घुंघराले बाल
6 साल पहले उसने एक एक्स रेड मैगजीन के लिए मॉडलिंग की थी। वो बदनामी ज़माना मैगजीन सिर्फ अनातोलिया में छपता था और वहाँ से बाहर नहीं जाया करता था। मगर मगर तब उसे पैसे चाहिए थे और वो नशे में थी। बाद में वो बहुत शर्मिंदा थी। उसने वो शहर, वो जगह, सब कुछ छोड़ दिया था। उसके खानदान, उसके दोस्तों, कभी किसी को उस मैगजीन के चंद कॉपीज का इल्म तक नहीं हुआ था। वो मैगजीन तो अब शायद रद्दी का ढेर बनकर इस दुनिया से गायब ही हो गया हो। तो अब्दुल रहमान पाशा को कैसे पता चला? वो सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी। उसकी बेलचक आवाज की धमकी वो समझती थी। अगर उसने ये गुफ्तगू किसी के सामने दोहराई तो वो मैगजीन मंजर आम पे आ जाएगा और और उसका घर, बच्चे, जिंदगी सब तबाह हो जाएंगे। उसने चेहरा उठाकर बेबस मुतनफ्फर निगाहों से एआरपी के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। ब्लैकमेलर। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू मंड आए थे। उसे आज इल्म हुआ था कि कैसे अब्दुल रहमान पाशा ने हर शय को अपने काबू में किया था। बंद दरवाजे के उस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में उसका कीमती मोबाइल था जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पर आकर उसका हाथ थम गया। वो नंबर उसने अंग्रेजी में ब्रदर डियरेस्ट के नाम से महफूज कर रखा था। अब उस नंबर पर राब्ता करने का वक्त आ गया था। अगर हर चीज़ वैसे ही होती जैसे वो सोच रहा था तो। उसने मुस्कुराकर उस नंबर को देखा और फिर उसके नाम पैगाम लिखने लगा। मैं इंडिया से वापस बेवकता आ चुका हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? पैगाम जाने के पूरे 1.5 मिनट बाद उसी नंबर से जवाब आया था। जहन्नुम में जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो पैगाम पढ़ते हुए महफूज से अंदाज में हंस पड़ा, फिर मुस्कुराकर सर झटकते हुए जवाबी पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नुम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे तो मिल लूं। तुम होटल ग्रैंड आओगे, मैं इस्तिकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पे आ जाऊं। सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि उसके ब्रदर डियरेस्ट का जवाब इन दोनों जगहों में से कोई होगा। वो इनकार नहीं करेगा। उसने आज तक अब्दुल रहमान को ना नहीं की थी। वो उसे ना भी नहीं कर सकता था। हया उस सुबह जब हलीम आंटी के घर से वापस आ रही थी तो उसके मोबाइल पे जहान का पैगाम आया। बग्गी से उतरते हुए उसने पैगाम खोलकर पढ़ा। सुनो, मैं अभी जरा काम से बेवकता आ रहा हूँ, दोपहर में मिलते हैं, लंच साथ करेंगे, ठीक? हया ने हैरत से टाइम देखा। सुबह के 7 बजे थे। अगर वो अभी चला तो 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाएगा। फिर वो दोपहर तक बेवकता में क्या करेगा? उसका कब से इस जजीरे में कोई काम होने लगा? वो उलझती अंदर आई थी। बेड पे रखते हुए उसने मोबाइल से पे जहान का नंबर मिलाया। नंबर बिजी जा रहा था। उसने फोन रखा और चौकट में आ खड़ी हुई। सामने आयशा और बहारें अपनी चीजें इकट्ठी करती नजर आ रही थी। उन्होंने अब जंगल जाना था। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी आयशे, जहान आ रहा है, वो जरा उलझी उलझी सी बता रही थी। श्योर, आयशा ने समझकर सर हिला दिया और थैला लिए बाहर चली गई। फिर 8 बजे के करीब वो सिंगार में इसके सामने आ खड़ी हुई। जहान आ रहा था, उसे ढंग से तैयार हो जाना चाहिए। उसने हल्के हल्के नम बालों में ब्रश फेरा। फिर एक दराज से वो थैली निकाली जिसमें उसका तीसरा मोती रखा था। बहारे की सिल्वर चेन में उसने वो मोती वैसे ही पिरो दिया था जैसे वो दोनों बहनें पिरोती थी और चेन गर्दन से लगाकर दोनों हाथ पीछे करके हुक बंद किया। तंग जंजीर गर्दन में से चिपक गई थी और दरमियान में अटका मोती मजीद चमकने लगा था। अब उसने फिर से जहान के नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। हेलो। जहान बोला तो पीछे बाजार का मखसूस शोर था। बहुत से बंदे एक साथ बोल रहे थे। जहान, तुम पहुंच गए? हाँ, मैं तुमसे दोपहर में मिलता हूँ। तो तुम दोपहर तक क्या करोगे इधर? मैं वो जरा रुका। मैं एक दोस्त से मिलने आया था, अभी उसके पास जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त? अचंभे से पूछते हुए उसे एहसास हुआ कि जहान ने सिवाय अली करामत और उसकी माँ के कभी अपने दोस्तों का जिक्र नहीं किया था। क्या उसका कोई दोस्त नहीं था या वो अपने दोस्तों का जिक्र मुस्तविर रखता था? है कोई तुम नहीं जानती? अच्छा, मैं फारिग होकर कॉल करता हूँ। वो उजलत में लग रहा था। ओके। उसने फोन कान से हटाया। फिर सोचा कि लंच पर ही पूछ लेगी क्योंकि वो जहान को सफेद महल में नहीं बुलाना चाहती थी। सो जल्दी से फोन कान से लगाकर हेलो जहान कहा कि मुबादन उसने फोन बंद ना कर दिया हो। जहान भी फोन बंद करने के बजाय कान से हटाकर दूसरी तरफ किसी से बात करने में मसरूफ था। उसने यकीनन हया का हेलो नहीं सुना था। वो तुर्की में कुछ कह रहा था, कोई मुबम सा फिक्रा जिसमें हया को सिर्फ उतल ग्रैंड समझ में आया था। साथ ही राब्ता मुनकता हो गया। उतल ग्रैंड यानी होटल ग्रैंड। जहान ने होटल ग्रैंड का जिक्र किया, यानी वो होटल ग्रैंड जा रहा था। वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गई। क्या जहान को इल्म नहीं कि वो अब्दुल रहमान पाशा का होटल है? और पाशा तो अब बेवकता वापस आ गया है। लोग अमूमन रेस्टोरेंट्स में ही मिलते हैं, इसीलिए उसने यकीनन अपने दोस्त को वही मकाम बताया होगा। और जहान तो सिरे से किसी अब्दुल रहमान पाशा को नहीं मानता था। फिर अच्छा छोड़ो सब, दोपहर में उससे मिलना तो पूछ लेना। सारे ख्यालात जहन से झटकती वो पजल बॉक्स लेकर उठी और स्टडी में आ बैठी। कुछ देर तो वो बॉक्स को उलट पलट करके देखती रही। फिर एकदम एक नहज पे पहुंचकर वो बॉक्स मेज पे रखकर उठी और तेजी से सीढ़ियां फलांगती नीचे आई। जर्द जर्द लंबे फ्रॉक पे उसने पूरा स्टॉल शानों की गिर्द सख्ती से लपेट लिया। बाल यूं ही खुले रहने दिए और पर्स में काली मिर्च का स्प्रे रखकर वो बाहर निकली। उसे मालूम था कि अब जब तक वो जहान को और होटल ग्रैंड को नहीं देख लेगी उसे बेचैनी रहेगी। अब चाहे उसके लिए उसे तनहा क्यों ना सफर करना पड़े। वैसे भी जजीरा छोटा सा था। होटल ग्रैंड और उसकी अगबी फूलों की मार्केट उस महल से करीबन 15 मिनट की हॉर्स राइड पे थी। मगर बंदरगाह से उस जगह का फासला 5-10 मिनट ऊपर था। क्या तुम मुझे 10 मिनट में फूलों की मार्केट पहुंचा सकते हो? उसने 5 लीरा के 2 कड़कड़ाते नोट बग्गी बान के सामने करके संजीदगी से पूछा। बग्गी बान ने एक नजर नोटों को देखा और दूसरी नजर उस पर डाली। ओके। अगले ही लम्हे उसकी बग्गी के दोनों घोड़े पथरीली सड़क पे दौड़ रहे थे। वो एक लंबी सीधी सड़क थी जो दरख्तों से घिरी थी।
اور اس کے آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی، کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل گرینڈ کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک اسٹال پر جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کی طواف کرتی۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یہاں یا اس نے یوں ہی ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تبھی گلی کے سرے پہ ایک بگی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ پی کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ میں سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیان درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی اگلی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے، وہ بھی اسی ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بیوقوفی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بس وہ کہیں سے کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے پہ پھولوں کا ایک بڑا سا اسٹال لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلاور میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے اطراف سے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا، جہاں دور آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا اور مستعد گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل گرینڈ کے مالکان کے لیے تھا اور یقیناً وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اسی طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا، گرینڈ کے اوپری طرف۔ سیلز مین اب اسے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیولپس، سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کیا کرۂ ارض پہ بھی شاید نہیں ملتا اس کے خیال میں۔ سبز رنگ کا ٹیولپ؟ دکاندار ذرا حیران ہوا اور پھر بولا، مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں یہ ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کن اکھیوں سے اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنی آئی ڈی کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہے، کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جوش و خروش سے اسے اپنے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل گرینڈ کے عقبی پارکنگ لاٹ پہ ڈال لیتی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا اسٹال پہ بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں میں کیمو فلاج ہوئی بیٹھی تھی۔ اب بس جہان چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا، جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ عین اس کے سر پہ کھڑے جہان سکندر نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا۔ اگر زمین میں گر جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا تو وہ اس وقت حیا سلیمان پر صادق اترتا۔ وہ قدرے بھوکلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ نہیں بلکہ میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سے مسکرائی۔ میں ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے۔ وہ مسکرا کر بولا مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں میں تمہارے پیچھے کیوں، میں بھی ایک کام سے آئی تھی۔ وہ سنبھل کر مسکرا کر بولی، البتہ دل ابھی تک یوں ہی دھک دھک کر رہا تھا۔ واقعی؟ ہاں، میں اس علاقے پہ ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں، حالانکہ ایک جرنلسٹ دوست کے لیے۔ بہت دلچسپ ہے۔ جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ یہ نوٹ بک کہاں گئی؟ اوہ یہ رکھی ہے۔ اس نے بہت اطمینان سے اسٹال کے اس طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر جہان کو دیکھا۔ جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا قلم؟ کیا میرا انٹرویو کے ساتھ ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ تو ایک دکاندار نے بہت سادگی سے پوچھا تھا۔ کوشش کروں گی۔ اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلا دیا۔ جہان شانے اچکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پہ ڈالی جو جواباً مسکرا دیا تھا۔ وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپکی۔ مل لیے دوست سے؟ نہیں، بعد میں ملوں گا۔ سلیمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے اسے بتایا۔ معلوم ہے، اسی لیے آج میں تمہارے ساتھ واپسی چلی جاؤں گی۔ اس نے ابھی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام بتایا۔ ابا نے جب اپنے کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی، زیادہ چھٹیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہو گئی اور وہ پہاڑی راستے پر چڑھنے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور ذرا متذبذب انداز میں دو مختلف سمتوں میں جانے والی پہاڑی راستوں کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئے؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا سے اڑتی شال
کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ جہان سکندر جب بیوقدر تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ 2 سال بعد ادھر آیا تھا۔ مجھے یاد ہے، تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پہ تم بمشکل راضی ہوئے تھے۔ اوہ، تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی؟ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو۔ وہ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر بولا۔ اس نے بعد میں بتایا تھا۔ وہ مڑی نہیں، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ جہان کو اتنی پرانی بات اتنی جزیات سے یاد تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچ ہی گئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی کسی سبز لان کی طرح چپکی اور گھاس سے ڈھکی تھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ بہت اونچے درخت لگے تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو۔ دور دور ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے۔ ایک طرف ایک چوکور بلاک کی مانند لکڑی کی عظیم الشان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی جبکہ جہان اس کے قریب ہی کونی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹاپ کی پیلس کے اگبی برآمدے کا منظر یاد آیا تھا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پہ گر رہے تھے، گویا بارش کے ان اندیکھے قطروں کی طرح۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس پہ سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ کی لپیٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ جہان، کبھی تم نے اپنی جلد پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے مادام۔ اس نے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پہ بے حد غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورینٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان سے آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی، تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈھٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان کی بالی میں موجود موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ یہ موتی اس نے حیا کو دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں۔ تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ وہ کونی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمان پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ مت کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمان پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے، اور وہ ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے۔ تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا، وہ بنا پل جھپکے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبد الرحمان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5 2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمان پاشا اتنا مضبوط اور ناقابل شکست نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وہ وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث یا تو عبد الرحمان اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا۔ وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا، اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کے کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمان پاشا کسی وولڈیمورٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو۔ ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمان پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی۔ پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور خوف زدہ سا لگ رہا تھا۔ عبد الرحمان پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے، اسی طرح ان کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مخواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی کھڑا ہوا۔
اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا۔ مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا۔ تم پورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو، میں تب سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، تمہاری دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے۔ مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہے، وقت لگ جائے گا۔ میں تمہیں پورٹ پہ ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی اے آر پاشا کی تختی دکھانے کی متحمل ہرگز نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا۔ وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پہ پڑا رہ گیا ہے۔ دوپہر کی سرخی بیکدہ کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ عبد الرحمن ٹائی کی نوب ڈھیلی کرتا گول چکر دار زینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کی سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبد الرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی لٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کر بہت تفاخر سے چلتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی ایس ایم ایس کر دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی تھی، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے۔ سو وہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے باہر نکلی تو اسے عبد الرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبد الرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا۔ وعلیکم۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر آیا تھا مگر اس کا انداز ویسے ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پہ ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں ہوں عبد الرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہار نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہیں؟ وہ اب ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبد الرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کی چاروں اطراف جلی ہوئی تھی اور اس پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوٹ بار کے 6 چوکھٹے بنے تھے، ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ کچن سے اسی وقت نکلی تھی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا اگبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے، وہ یہیں بھول گئی۔ وہ حیرت سے بولی۔ کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پل جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، بہارے نے شانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا نہیں حل کر سکی تھی، تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہارے گل، وہ ذرا سا جھجکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک، بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مگر تم اس کو توڑنا ہی نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر باکس واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب اندر تک آئی تو عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔
बहारे ने चौखट के करीब सर निकालकर झांका। अब्दुर्रहमान पजल बॉक्स अलमारी में रख रहा था। अलमारी का पट बंद करके उसने लॉक लगाया और चाबी अपने बेड की साइड टेबल के दराज में डाल दी। बहारे जल्दी से पीछे हट गई और बिल्ली की चाल चलती वापस उतर गई। अब्दुर्रहमान ने वो बॉक्स क्यों रख लिया, उसका जहन कुछ भी समझने से कासिर था। अब्बा आज सुबह पहुंचे थे और अब वो मरमरा होटल में थे। मरमरा होटल ताकसिम में वाक़ था। हया और डीजे ने गरीब आवाम की तरह वो शानदार होटल बाहर से ही देखा था। अगर डीजे होती तो वो दोनों उस बात को बहुत एंजॉय करती कि अब्बा अब उसी होटल में रह रहे थे। उसका डोरम डीजे के बगैर बहुत अधूरा सा था। डीजे अभी तक वहीं थी, वो तो जैसे कहीं गई ही नहीं थी। हाले ने कल डोरम बदल लिया था, अब वो डीजे की बैंक पर मुंतकिल हो गई थी। अलबत्ता उन दोनों ने उस बैंक से मुल्हका मेज पे डीजे की टूटी ऐनक टेप से जोड़कर रख दी थी। रात अंजुम बाजी और हाले उसके पास रुक गई थी। वो तीनों घंटों की डीजे की बातें करती रही थी। जब हम पहली दफा आपसे मिले थे तो उसे आपके इंडियन होने पे बहुत एतराज था। उसे पाकिस्तान का T20 फाइनल में आखिरी बॉल पे मिसबाह के आउट होने का बहुत दुख था। उसने उसके बाद क्रिकेट देखनी ही छोड़ दी थी। बाज दुख असल वाकयात से बड़े हो जाते हैं। जैसे डीजे की मोहब्बत से डीजे का दुख बढ़ गया है। और इस्तकलाल स्ट्रीट में जब उसके और हाले के पास बहुत से वाकयात थे, वो यादों से निकल कर जब सोई तो सुबह देर से उठी। आज छुट्टी थी और अब उसे अब्बा से मिलने जाना था, सो अब वो इसीलिए तैयार हो रही थी। जो गहरा सब फ्रॉक उसने पहना था ये वही था जो वो डीजे से साथ आखिरी दफा फूफो के घर पहन कर गई थी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो। कुछ याद करके वो उदासी से मुस्कुराई और परफ्यूम उठाया। अभी उसने स्प्रे नोजल पे अंगूठा रखा ही था कि बहारें कहीं आसपास से चीखी थी, ये क्या कर रही हो, अच्छी लड़कियां इतना तेज परफ्यूम लगाकर बाहर नहीं जाती। वो एकदम रुक गई। उफ, आयशे गुल और उसकी अच्छी लड़की। उसे उन बातों को अपने जहन पे हावी नहीं करना चाहिए। उसने दोबारा नोजल दबाना चाहा मगर पता नहीं क्यों उसने परफ्यूम वापस रख दिया। अपने बाजू के ऊपरी हिस्से पे दागे गए अल्फाज पे वो पहले ही स्किन कलर का बैंडेज लगा चुकी थी। फ्रॉक की शेफून की आस्तीनों से बाजू झलकते थे। कलर बैंडेज ने उसको ढांप लिया था। उसने सब्ज दुपट्टा ठीक से शानों पे फैलाया और खुले बालों को कंधों के एक तरफ डालती बाहर निकल आई। अच्छी लड़कियां बाहर बाल खोलकर बाहर नहीं निकलती। वो अपने जहन में गूंजती आवाजों को नजरअंदाज करती सीढ़ियां उतर रही थी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो सर झटकती आखिरी जीना फलांग आई। अच्छी लड़कियां। उसने अपना सर उठाकर आसमान को देखा, अंधेरे पे अंधेरे, लहर पे लहर। सुबह के वक्त भी उसे हर तरफ अंधेरा लगने लगा था। उसकी रोशनी कहाँ थी। वो बेदिली से छोटे छोटे कदम उठाती अंजुम बाजी के अपार्टमेंट की तरफ आ गई। अंजुम बाजी अपना चार्जर उसके कमरे में भूल गई थी। उनका चार्जर लौटा कर उसने अब चले जाना था मगर पता नहीं क्यों रुक गई। अंजुम बाजी, मेरे बालों की फ्रेंच ब्रेड बना दें, उसने खुद को कहते सुना। हाँ श्योर, इधर बैठो। अंजुम बाजी ब्रश लेकर उसके बाल संवारने लगी। हया, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है, फ्रांसीसी तर्ज की बारीक बल बांधते हुए वो हैरत से कह उठी। वो जरा सी चौंकी। क्या हुआ, तुम्हारी स्कैल्प की जल्द का रंग ऐसा सुर्ख भूरा सा हो रहा है, छाले हुए थे बालों में। नहीं, एक शैम्पू रिएक्ट कर गया है, बस चंद दिन में ठीक हो जाएंगे। उसने उनसे ज्यादा खुद को तसल्ली दी। चोटी बनाते हुए बाल खिंच रहे थे और सर की जल्द दर्द कर रही थी मगर वो बर्दाश्त करके बैठी रही। आयशा ने जब वो वैक्स उतारी थी तो उसके बालों को कितना नुकसान हुआ कितना नहीं, आयशा ने तफसील उसे नहीं बताई थी। उसे नहीं मालूम था कि कभी वो उस सारे वाकये की तफसील दोबारा से सुनेगी। उसने अंजुम बाजी के अपार्टमेंट से निकलते वक्त खुद को आईने में नहीं देखा। उसे पता था वो फ्रेंच ब्रेड में बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। हुसैन और मोमिन गोरसल शटल से उतर रहे थे जब वो स्टॉप पे पहुंची। मोहतसिम से कहना, मुझे उसको कुछ दिखाना है। वो नरम मुस्कुराहट के साथ हुसैन से कहकर बस में चढ़ गई। वो वापस आ जाए फिर मोहतसिम के साथ मिलकर पजल बॉक्स की पहेली हल करने की कोशिश करेगी। मरमरा होटल ताकसिम डिस्ट्रिक्ट में वाक़ था। शीशों से ढकी बुलंदबाला इमारत, गोया कोई ऊंचा सा टावर हो। अंदर से भी वही चमकता, आंखों को खेज करता मंजर। वो पतली हील से पुरएतमाद अंदाज में चलती लॉबी में आई थी। अब्बा ने बताया था कि वो लॉबी में ही होंगे और वो उसे दूर से ही नजर आ गए थे। उनका उसकी तरफ नीम रुख था। वो खड़े किसी से महवे गुफ्तगू थे। वो उनकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि निगाह अब्बा के साथ खड़े दोनों अफराद पे पड़ी। एकदम से उसके पांव बर्फ की सिल बन गए। अब्बा के साथ कोई और नहीं, उनके कारोबारी शराकतदार लोगारी अंकल और वलीद लोगारी थे। गोया करंट खाकर हया मुड़ी और तेजी से एक दूसरी राहदारी में आगे बढ़ती चली गई। सच शुक्र कि उनमें से किसी की नजर अभी उस पर नहीं पड़ी थी। ये काबिल नफरत शख्स कहाँ से आ गया, वो उसका सामना कैसे करे, वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो बिना देखे लेडीज रेस्टरूम की तरफ आ गई। वहां आईने में से ढकी दीवारों के आगे कतार में बेसन लगे थे। एक तरफ बाथरूम के दरवाजे थे। एक तुर्क लड़की एक बेसन के सामने खड़ी आईने में देखती लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी। हया उससे फासले पे आईने के आगे खड़ी हो गई। अपने अक्स को देखते हुए उसने बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। जब वलीद ने उसका दुपट्टा खींचा था तो उसकी गर्दन पे रगड़ आई थी। डोली का खुरदुरा हाथ, उसका फ्राई पैन, मगर यहाँ कोई डोली नहीं था जो उसके लिए आ जाता। वो अकेली थी, किससे मदद मांगे, उससे जो किसी मुश्किल में उसके साथ नहीं होता था। मगर शायद अब की बार उसने जल्दी से मोबाइल पे जहान का नंबर मिलाया। तवील घंटियां जा रही थी, उठा भी चुको, वो फोन कान से लगाए कोफ ज्यादा खड़ी थी।
آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پہ جہان کی خمار آلودہ آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں۔ شکریہ۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورینٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورینٹ؟ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو، ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں، مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورینٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورینٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، تم ہو ہی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ ترک لڑکی اب بیسن کی سلیب پہ رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے اسے بے خیالی میں تکتی رہی، پھر کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد تنگ ہالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پہ ڈال لیا۔ سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی پائپن ہوئی تھی، پاکستان کا جھنڈا۔ کندھے آستینیں کلائیاں تک دوپٹے پہ چھپ گئی تھیں، مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں۔ لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا کہ اور ایک دم سے اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، تو وہ شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا! ان کے عقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ اوہ مائی چائلڈ! ابا خوشی سے آگے بڑھے، وہ ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کر لیا۔ بیٹا، یہ لغاری ہیں میرے دوست، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے پہل مل چکے ہیں۔ ولید ایک محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی، ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی۔ آپ کو کدھر لے جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی، مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اسی جگہ کے بارز اور نائٹ کلبز کی طرف ہی تھا۔ جہاں تم کہو، تم زیادہ جانتی ہوگی استنبول کو، ابا مسکرا کر بولے تھے۔ میرا خیال ہے ابا ہم پہلے بلو ماسک چلتے ہیں، میں جہان کو بھی بتا دوں۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود ان ابا بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان، اسے مزید کوفت ہوئی۔ اسی کوفت زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا، ہم بلو ماسک، آیا صوفیہ اور ٹاپ کی بھی پیلس جا رہے ہیں، تم اسی جگہ آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کر دو۔ فوراً جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی۔ ٹکٹ ٹیکس کرو گی؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کی بھی پیلس ساتھ ساتھ ہی واقع تھے، اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد، سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا، مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلز نیلی تھیں۔ باہر سے ان کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور ان کے باہر قطار میں بینچ لگے تھے، یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف، جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھ گئے تھے۔ موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، گو کہ اب وہ جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہر سو کبوتر پڑپڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے، ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگتا۔ وہ بار بار اسے دو انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا، آج نہیں۔ رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں محو گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا، وہ گردن موڑ کر لا تعلق سے اڑتے کبوتر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے دیکھا، چونک کر اس نے گردن موڑی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا، یا کوئی مل گیا تھا، یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کلو دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی، دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر اتاترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نہ جاتے۔ تو میں آپ کو واقعی یاد نہیں؟ وہ محفوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہے نے گردن سنجیدگی سے پھیر کر اسے دیکھا۔ میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت سے کتے ہیں، مجھے کبھی ایک کتے کا بھی نام یاد نہیں رہا۔ وہ جواباً اسی طرح مسکرایا گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہیں آپ، مگر اس سرخ رنگ میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ لب بھینچے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائی پین؟ اب کہ وہ بھی تمسکرانہ مسکرا کر بولی تھی، وہ پھر بھی ٹھٹائی سے مسکراتا رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ آپ کے ساتھ ڈرائیونگ پہ جانا مجھے اچھا لگتا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا، ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائی پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا۔
دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہیں کی طرف آ رہا تھا، نیلی جینس پہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی سانس اٹکی بحال ہوئی تھی۔ اسے زندگی میں جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی، گود میں رکھا موبائل زمین پہ جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پہ بڑی سی خراش پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا ان کے قریب آیا۔ پھر نگاہیں ولید پہ پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ ابا اور ان کے والد ساتھ ہی ابھی وہ آ گئے۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلتے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا۔ ممی نے بتایا تھا کہ آپ نے خود منع کر دیا تھا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید سے بھی وہ اسی خوشدلی سے ملا تھا۔ البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، آفیشیلی پک کر لیا گیا تھا ہمیں، اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پہ پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت کر دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرہ کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پہ انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ اس بوچھار میں بالکل سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد، او آئی سی۔ لغاری انکل نے بمشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابا پہ ڈالی، جو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے تھے مگر جلدی ہی سنبھل گئے تھے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے کے بجائے کسی اور بات پہ خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے حیا کو دیکھا اور جواباً دھیرے سے مسکرائی تھی وہ، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے ہی آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں، جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہی نہ ہو۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ مسکرا ہی نہ سکا۔ بعد میں سارا وقت وہ محتاط انداز میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے شوہر اور باپ کے درمیان بیٹھی لڑکی پہ اب نظر ڈالنے کی بھی جرات نہیں کر رہا تھا۔ اس دوپہر جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے توازو کی۔ ٹاپ کیپی اور آیا صوفیہ میوزیم کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ سے اندر چلی آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبزہ پہ پانی کا فوارہ ابل رہا تھا، اونچے گنبدوں پر چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پہ چلتی اندر آ جا رہی تھی، اندھیروں پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل۔ ان کے اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج پہلی بار لگا تھا اسے کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی۔ اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اندر اس عظیم و شان ہال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے، تھوڑی ان پہ جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا، اس نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جیسے وہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ اس کے قریب اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا فرقان اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے تھے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا۔ اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آن پہنچی۔ اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ سائمت آئی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبا باتیں کہتی پھرتی تھی، اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پہ وہ نام داغ دیا تھا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر نور کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا جس کے ایک بازو میں پلاسٹر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنے ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا بجھتا جلتا ہے،
یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے؟ وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دیں، اسے اتنا نور ملے گا کہ ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ پھر سے گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل تو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پہ سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے، اور گرنے کے بعد ہی کیوں بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کی گنبدوں کو گواہ بنا کر کیا تھا، اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے بیتے دنوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھیں، بار بار نم آنکھیں پوچھتی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، جہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا تھا؟ وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا حرج تو بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے ادلار میں، ڈورم آفیسر نے طلبی کی ہوگی؟ وہ کیک پہ کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ڈورم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا حرج ہوا تو ہے، 5 دن تو اسپرنگ بریک میں شامل ہو گئے، اوپر کی 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس۔ وہ کیتلی میں چائے ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش تو ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں، کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں؟ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اوون سے اسنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، ابا کے علاج کے لیے، تم بھی چلو؟ آئیڈیا تو اچھا ہے، سوچوں گی۔ وہ جواباً مسکرائی اور ٹرے لیے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں ہیں تو یہاں، اسی لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھی، تبھی وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ جو کارپیٹ پہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پہ رکھ رہی تھی، ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو مسکراتے ہوئے اٹھی اور چند لمحوں بعد چھوٹی سلور ٹرے لیے آئیں جس میں سرخ فیتا رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جہان کو۔ وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ جہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبہ کیا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا، مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا ٹرے میز پہ ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا تھا کہ سرخ فیتے کے دونوں سروں پہ ایک ایک انگوٹھی بندھی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پہ حیا نے کسی خواب کسی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ وہ ایک دم سادہ پلیٹینیم بینڈ تھا، سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا رہا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جہان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشانی چوم کر دعائیں دے رہی تھیں۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعا دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح، دھنک کے سارے رنگوں سے مزین، کوئی بلبلا جو کشش عقل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو، اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے، وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا 7 رنگا بلبلا اوپر، بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نمٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو وہ دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہی تھی، تبھی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہے تو دے دیجیے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، جہان سکندر کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید، میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے کریڈل پہ ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کی ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس کرے اور
بھی بہت سی باتیں تھیں، مگر اس سے پہلے اسے پیغام: ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا۔ تم یوں کرو، 2 کپ کافی بنا لو، میں کچھ نئی موویز لایا تھا، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے، لاتی ہوں۔ اور ہاں، تمہارے لیے فون آیا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے گی۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ اور کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدرے مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی، مگر ربن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا، تم یوں کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا سا کام کر لوں گا، وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا تھا۔ ست رنگا بلبلا پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر بد دلی سے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے ملحقہ تھا۔ جب تک وہ سو نہیں گئی، اسے جہان صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا فون دیکھتا نظر آ رہا تھا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رات جاگنے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا، شاید انتظار لا حاصل۔ اس کے دل میں بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو موتو سے مل گیا۔ حیا کی حال ہے؟ حسین اور معتصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس؟ وہ کھلا نہیں، مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے۔ ٹھہرو، میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا، کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا، آخری دفعہ رکھا تھا اس نے۔ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا نہ کرے کہ وہ پاشا کے ہاتھ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے اگبی باغیچے میں سپہر اتری تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی، ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھری سے اس کو چھید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پر مرکوز تھیں۔ عائشہ، حیا کی کال۔ بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے ازلی خوشدلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس؟ عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی، بھویں میں الجھن سے سکڑی۔ تمہارا والا کدھر رکھا تھا؟ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی کروائی ہے اپنے سامنے، اگر ہوتا تو مل جاتا، ہو سکتا ہے تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر کرتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں، بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں، مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتی ہوئی اٹھ گئی۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک عبد الرحمن، اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا تھا۔ اس روز جب عائشہ نے اسے SMS کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز پہ ایوب سلطان جامع آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامع میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کم سن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے، سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زردہ لباس، میان میں تلوار، کامدار جوتے پہنے وہ ننھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے تھے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا۔ وہ دن جو بہت طویل تھا، اب ان 3.5 ماہ میں کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے۔ وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شیفون کے یا ریشمی ہوتے جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے اسکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوق اور کامدار کہ ہر کسی کی توجہ گھیرے۔ اسے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا، جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراج زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویکینڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شیور، حالے نے حامی بھر لی۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے اور بدلے کی توقع کیے بغیر مدد کرتے ہیں۔ ترکی کے پرخلوص لوگ۔ تاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی۔ پہلا اسٹاپ چھوڑ کر وہ دوسرے پہ اتر گئی۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا، بلند و بالا کھجور کے درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔
हाले कुछ खाने के लिए टेक अवे करने एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बलाई फ्लोर पे फोन रिपेयरिंग शॉप पे आ गई। 5-10 मिनट का काम है मैम, आप काउच पे बैठ जाएं, मैं अभी कर देता हूँ। जिस तो दुकानदार लड़के ने उससे फोन लिया था वो फोन का मुआयना करके बोला। वो सर हिलाकर सामने काउच पे आ बैठी और रैक से एक मैगजीन उठाकर यूं ही वर्कगिरदानी करने लगी। लड़का अब शोकेस के पीछे खड़ा उसके मोबाइल के टुकड़े अलग कर रहा था। केसिंग उतार कर उसने बैटरी निकाली तो एकदम रुक गया। वो सर उठाकर कदरे तजब्जुब से हया को देखा। मैडम, उसने जरा उलझन से पुकारा। हया ने मैगजीन से सर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दूं? क्या? वो रिसाला रखकर उसके करीब चली आई। आपके फोन में जीपीएस ट्रेसर है, इसे लगा रहने दूं? ट्रेसर? मेरे फोन में ट्रेसर है? वो सांस लेना भी भूल गई थी। ओह, आपको नहीं मालूम था? और जिसने ये ट्रेसर डाला है तो वो हम वक्त आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होगा। वो बिना पल झपके अपने मोबाइल के अंदर लगे नाखून बराबर बारीक ट्रेसर को देख रही थी। वो सोचती थी कि पाशा को उसकी लोकेशन का कैसे पता चला। यकीनन उसके पिछले फोन्स में भी ट्रेसर्स होंगे, तभी ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। मैम, वो जब चाहे उससे फोन का माइक ऑन करके आपकी गुफ्तगू भी सुन सकता है। अब इसका क्या करूं? वो चंद लम्हे उसे देखे गई। उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। इसे लगा रहने दो। रियली? लड़का हैरान हुआ था। एक ट्रेसर निकालूंगी तो वो 10 और डाल देगा, इसलिए बेहतर है कि उसको इसी ट्रेसर से धोखा देती रहूं। मैं हर जगह इसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी, खुसूसन उस जगह नहीं जहां मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। ओह, वेरी स्मार्ट। लड़का मुस्कुरा दिया। मैं आपको किसी छोटी सी डब्बी में ये डाल देता हूँ ताकि आपको इसे बार बार फोन से अलहदा करना ना पड़े। वो अब एहतियात से वो नन्हा सा ट्रेसर निकाल रहा था। हया अभी तक बिना पल झपके उसे देख रही थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो क्या करे उस आदमी का? वो अपना इतना वक्त और तवानाई उस पर क्यों सर्व करता था? क्या ये अंधी मोहब्बत थी? शायद कुछ और। अंधेरे कमरे में मद्धम सब्ज नाइट बल्ब की रोशनी बिखरी थी। वो जजीरे के साहिल से सर टकराती लहरों की सरसराहट यहाँ तक महसूस होती थी। आयशे आंखों पे बाजू रखे करीबन नींद में जा चुकी थी जब बहारे ने पुकारा। आयशे, बात सुनो। वो चित लेटी छत पे किसी गैर मरे नुक्ते को कूद रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आयशे की आवाज नीम गुनूदगी से बोझल थी। जब बंदा बार बार झूठ बोलता है तो क्या होता है? अल्लाह ताला उसे अपने पास बहुत झूठ बोलने वाला लिख लेते हैं। बहारे ने चौंक कर उसे देखा। आयशे की आंखों पे बाजू था। शुक्र कि वो बहारे का चेहरा नहीं देख सकती थी। अपने पास किधर? आसमानों पे? हाँ, आसमानों पे। क्या उसके नाम के साथ झूठा किसी बड़े पोस्टर पे लिखा जाता है? शायद ऐसा ही हो। अब सो जाओ। आयशे, अगर अल्लाह ताला वो पोस्टर आसमान पे बिछा दें तो क्या सबको उसके नाम के साथ झूठा लिखा नजर आएगा? उसकी आवाज में अनजाना सा खौफ था। चश्मे तसव्वुर में उसने देखा बाहर तारीख आसमान पे सुर्ख अंगारों से लिखा था, अनातोलिया की बहारे गुल, बहुत झूठ बोलने वाली। हाँ, सबको हर जगह से वो नजर आएगा। जो घर के अंदर कमरे के अंदर होगा उसे भी। हाँ, अब सो जाओ बच्चे, सुबह काम पे भी जाना है। और अगर कोई बेड के नीचे घुस जाए तो वहां से भी आसमान नजर आएगा। हाँ, और बहारे गुल, तुम अब बोली तो मैं तुम्हें ट्रंक में डाल दूंगी और बंद कर दूंगी। आयशा झुंझलाकर बोली थी। उसकी नींद बार बार टूट रही थी। वो सारे दिन की थकी हुई थी। बहारे जरा सी आयशे के करीब खिसकी और चेहरा उसके कान के करीब ले आई। आयशे, उसने बहुत धीमी सी सरगोशी की। क्या ट्रंक के अंदर से आसमान नजर आएगा? अल्लाह अल्लाह। आयशा ने गुस्से से बाजू हटाया। बहारे ने गड़ाब से मुंह कंबल के अंदर कर लिया, मगर उसे कंबल के अंदर से भी आसमान नजर आ रहा था। सुर्ख अंगारे उसी तरह दहक रहे थे। उस शाम वो ताकसम अपनी सुर्ख हील ठीक करवाने आई थी। जब हील जुड़ गई तो वो किसी ख्याल के तहत शॉपर लिए स्क्वायर के मुजस्मे की तरफ आ गई। इस्तकलाल यमीनी मुजस्मा आज़ादी। मुजस्मे के गिर्द घास के गोल कित्ते अराजी को मुस्बत के निशान की तरह दो गुजरगाहों से काट रखा था, जिससे गोल कित्ता 4 बराबर खानों में बट गया था। कपास के 4 खाने, हर सू ट्यूलिप्स की महक थी। बहादुर जर्नैल अब मुजस्सम सूरत उनके सामने खड़े थे। अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ये वो दूसरा पाशा था जिससे उसको शदीद नफरत होने लगी थी, सिर्फ उसकी वजह से। वो रोज क्लास में स्कार्फ उतारती थी और टॉली उसको एक इस्तेज़ाई मुस्कुराहट के साथ देखा करती थी। उस एक आदमी ने उसे हरा दिया था। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले, डीजे कहीं दूर से बोली थी। वो चंद कदम मजीद आगे चलकर आई। उसने मुजस्सिम हुए जंगजू की पत्थर आंखों में देखा। ये आदमी क्यों जीता? क्योंकि वो लड़ना जानता था, क्योंकि उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी, क्योंकि वो लड़ता रहा था यहाँ तक कि उसे फतह मिल गई थी। और एक जंगजू को कैसे हराया जाता है? उसने मेजर अहमद से दिल ही दिल में पूछा था। उससे मुकाबला करके, उससे तब तक लड़ के जब तक फतह न मिल जाए या जान न चली जाए। जवाब फौरन आया था। अगर वो गलत होकर इतना पुरएतमाद था तो वो सही होकर पुरएतमाद क्यों नहीं थी? वो गलत होकर जीत सकता है तो वो सही होकर क्यों नहीं जीत सकती? वो क्यों उतारे स्कार्फ? वो इन लोगों के पीछे अल्लाह ताला को क्यों ना करे? ज्यादा से ज्यादा सबांजी वाले निकाल देंगे तो निकाल दें, मगर क्यों निकाल देंगे? नहीं, वो ना स्कार्फ उतारेगी ना मैदान छोड़ेगी। वो अतातुर्क के मुजस्मे को यूं ही स्कार्फ लपेट कर सबांजी की क्लास
کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے سو پڑے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی، اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑھے گی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اتاتürک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے ساری زندگی بھر اپنے اسکارف سے سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی راستہ تو ہوگا۔ راستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے دو تکونوں پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائیں، بیگ کندھے پہ ڈالے۔ جب وہ سبانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹولی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کی اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی، اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹولی کے ہی ساتھ تھی۔ حیا، واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلو۔ حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہکے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھیں۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹولی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے اسکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹولی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتاتے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر ساتھ نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ مس، میرا خیال نہیں آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب ہو کر کے بولے تھے۔ بہت سے طلبہ و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع پہ یاد کر رکھے تھے وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹولی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی تڑ لڑکی بول اٹھی، سر، یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹولی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہیں پائی، سو چہرہ واپس موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پہ بیوقدہ آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ بہت دھیرے سے چل رہے تھے، آج شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا یہ پسرمردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خالی خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیب ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیب نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی۔ اب میرے سیب سے موتی بھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر سی گئی، اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبدبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے، کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا، وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔
बहारे गुल, हया सुलेमान तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने बेख्तियार झुककर उस नन्ही परी के दोनों गाल चूमे। वो और तुम उसको डांटना मत। सच बोलने पे किसी को डांटा नहीं करते। उसने साथ ही खड़े आयशे को कह दिया था, जो बहारे से जरा सी खफा लग रही थी, मगर उसकी बात समझकर मुस्कुरा दी। आने किसी के घर गई हुई थी। खाना खाने के बाद वो हया को वापस छोड़ने के लिए घर से निकल आई। बहारे करीबी क्लब से अब्दुर्रहमान का घोड़ा ले आई थी और अब उस पे बैठी उन दोनों के अकब में चल चल रही थी। उसे अब्दुर्रहमान ने राइडिंग सिखाई थी। बहारे से अच्छी राइडिंग पूरे अदा में कोई भी नहीं कर सकता। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। अब्दुर्रहमान का नाम वो आखिरी नाम था जो उस वक्त वो सुनना चाहती थी। उसने उसका बॉक्स क्यों रखा, वो यही समझने से कासिर थी। तुम पे ये स्कार्फ बहुत अच्छा लगता है हया, इसे मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। मैं सबांजी से जीत गई, मैं अतातुर्क से जीत गई। मुझे और क्या चाहिए। तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े, उसे मत छोड़ना, आयशा ने दोहराया। हया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसके अकब में घोड़े की पीठ पर बैठी बहारी ने अचंभे से आयशा को देखा। उसकी बहन इतने इसरार से अपनी बात दोहराती तो नहीं थी, फिर अब क्यों। मोतसिम ने जली हुई अतराफ वाले पजल बॉक्स को उलट पुलट करके देखा, फिर एक बड़े डब्बे की तरफ इशारा किया जो उसके साथ घास पे पड़ा था। पहले फ्लोटिला के लिए फंड दो। ओह श्योर। वो घास पे बैठते हुए पर्स से पैसे निकालने लगी। चंद नोट डब्बे की दर्ज में डालकर उसने उसे देखा। उस पे जली हुरूफ में लिखा था, फ्रेडम फ्लोटिला 2010। वो मई 2010 था और उसी माह के आखिर तक फ्लोटिला ने गजा के लिए रवाना होना था। ये बात अब तक फलस्तीनी बहुत दफा दोहरा चुके थे। घास के आगे मसनूई झील दोपहर की किरणों से चमक रही थी। मोतसिम उसे चमकती धूप में बॉक्स पकड़े काफी देर तक उसे उलट पलट करके देखता रहा। यकीन करो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर इस होमर वाली पहेली को हल करना आसान होगा। ठहरो, कोशिश करते हैं। उसने जली लकड़ी पर लिखे सुनहरे हरूफ पढ़े। मार्क्ड ऑन होमर्स डाउट, आई स्टिक विद द ट्वेन स्प्राउट। होमर वही फलसफी था ना जिसके बारे में डाकलिटस ने कहा था कि उसे दुर्रे मारे जाने चाहिए। उसके कहने पे मोतसिम ने सर उठाकर खफगी से उसे देखा। वो शाने कर रह गई। यूनानी फलसफा वो आखिरी शय थी जो उसे दिलचस्प लगती थी, मगर शायद मेजर अहमद का हिसाब उल्टा था। होमर की शुबहात पे निशान ज़दा स्टिक। यहाँ किसी निशान की बात हो रही है। होमर की शुबहात, मगर कैसे शुबहात। वो सोचने लगा। मोतसिम, निशान तो किसी के लिखे हुए काम पे ही लगाया जाता है ना। तो क्या होमर के लिखे हुए काम में किसी की शुकूक शुबात का जिक्र है? ये तो मुझे नहीं पता, मगर उसके काम में जो हिस्सा बाद में आने वाले नाकदीन को मशकूक लगता है, उसे मार्क जरूर किया गया है। कैसे मार्क किया गया है? वो चौंकी। किसी खास निशान से? मुझे बस इतना मालूम है कि होमर के काम में मुश्तबा हिस्सा होता है, उस पर ओब्लिस का निशान लगाकर मार्क किया जाता है। ओब्लिस क्या होता है? तुम्हें ओब्लिस के नहीं पता? ये होता है ओब्लिस। उसने रजिस्टर के सफ़े पे एक सीधी लकीर खींची और उसके ऊपर और नीचे एक एक नुक्ता लगा दिया। ये तो तकसीम का सिंबल है, इस तरह का होना। उसने पजल बॉक्स की स्लाइड ऊपर नीचे की, यहाँ तक कि पूरा लफ्ज ओब्लिस लिख गया, मगर बॉक्स जामिद रहा। ये सिर्फ पहली पहेली का जवाब है हया। हमें इन चारों के जवाब तलाश करके इनमें से मुश्तरक बात ढूंढनी है। उसने याद दिलाया। हया ने बदली से पजल बॉक्स उसे थमा दिया। वो उस वक्त खुद को बहारी की तरह महसूस कर रही थी, अपने तोहफे के इतने करीब मगर उतनी ही दूर और बेबस, बहुत बेबस। शाम का अंधेरा इस्तिकलाल स्ट्रीट पे उतर आया था। गली की रौनक और रोशनियां अपने अरूज पे थीं। वो और हाले काफी दिनों बाद इस्तिकलाल स्ट्रीट आई थी। इम्तिहान करीब थे, सो निकल ही नहीं पाई थी। अब निकली थी तो डीजे की यादें ताज़ा हो गईं। खरीदा उन्होंने कुछ नहीं, बस विंडो शॉपिंग करती रहीं। वो 8 बजे वाली गोरसल से आई थी। गोरसल को वापस रात के 1:30 बजे जाना था, सो तब तक उनका इरादा खूब अच्छी तरह से जदीसी में घूमने का था। पहले तो बर्गर किंग में डिनर कर लेते हैं, ठीक। वो उस रोज के बाद जहान से नहीं मिली थी, सोचा अब मिल ले। तुम्हारी सुलह हो गई उससे? वो बर्गर किंग के दरवाजे पर थी जब हाले ने पूछा। हया ने जरा हैरत से उसे देखा, फिर हंस दी। वो बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब तक तो बहुत कुछ बदल चुका है। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोली। सिया स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था और उसमें दमकता उसका चेहरा बहुत मुतमईन लग रहा था। हाँ, लग तो रहा है। हाले शरारत से मुस्कुराई। हया ने अपना बायां हाथ आगे किया। प्लेटिनियम रिंग रात की मसनूई रोशनी में चमक रही थी। व्हाट, तुम्हारी जान सिकंदर से मंगनी हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं? हाले खुशगवार हैरत से कह उठी। वो दोनों रेस्टोरेंट के दरवाजे में खड़ी थी। अतराफ में लोग आ जा रहे थे। मगर हमारी शादी मंगने से पहले हुई थी, यही कोई 20-21 साल पहले। लंबी कहानी है, डिनर के बाद सुनाऊंगी। वो जल्दी से हाले का बाजू थामे अंदर चली आई। आज उसने वही सुर्ख हील पहन रखी थी और जरा एहतियात से चल रही थी। जहान तो 6 बजे ऑफ कर गया है, अभी घर पे होगा, वहाँ काम करने वाले लड़के ने बताया। उसे मायूसी हुई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे पूरी कहानी सुनाओ। तुमने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। हाले पुरजोश भी थी और सारा किस्सा सुनने के लिए बेताब भी। चलो ताकसन चलते हैं, वहीं बैठकर सुनाती हूँ। वो हंसकर बोली। चंद कदम का तो फासला था, बातों में ही कट गया। वो स्क्वायर पे आई तो शाम में हुई बारिश से गीली सड़क अभी तक चमक रही थी। हया ने बेख्तियार अपने पाँव को देखा। यहीं टूटी थी मेरी हील। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी मुरम्मतशुदा हील को देखा। लकड़ी की बहुत बारीक हील अब बिल्कुल ठीक लग रही थी।
پھر کتنا غور کرایا تھا اس نے اس دن، سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، حالے سے بلا رہی تھی مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے ارد گرد جگمگاتا طاقسم اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا، ساری آوازیں بند ہو گئیں، وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں، یہیں۔ اسنیپ دیئر اے بلڈڈ پائن، بلڈڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی، لکڑی کی ہیل۔ اسپلٹ دیئر سم ٹیئرز ڈیوائن۔ اس کی متحیر نگاہوں نے طاقسم اسکوائر کا احاطہ کیا، آفاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی ہیں اس جگہ۔ راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفائڈ۔ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے خطے اراضی پہ جم گئیں جنہیں دو گزرگاہیں سلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں، زمرد گھاس جو مصلوب تھی، اینڈ دا فریڈم پیٹریفائڈ۔ ساکن ہوئی پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ زادی، اتاتورک کا مجسمہ، استقلال یمینی۔ A love lost in the symbolic smell۔ پیار جو کھو گیا ہے، ڈی جے، اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ادھر ساتھ استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی اور روز طاقسم اسکوائر پہ ٹیولپس کی مہک پھیلی تھی، علامت خوشبو، ٹیولپس جو استنبول کی علامت تھے۔ انڈر وچ دا لائنز ڈویل۔ اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز، ہاں میٹرو لائنز، ریلوے لائنز۔ نیچے ریلوے اسٹیشن تھا، ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے۔ اوبلیس کا نشان کس چیز کا نشان تھا بھلا؟ حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ حالے نے اس کا بازو جھنجھوڑا، وہ حالے کی طرف متوجہ نہیں تھی، کسی خوابدیدہ کیفیت میں وہ بڑبڑائی، طاقسم، پورے 6 حروف۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس نے پزل حل کر لیا تھا۔ حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی، وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا، سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ عبد الرحمن پاشا۔ آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی ہی تصویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں۔ وہ حالے کا ہاتھ تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی، لوگوں کے رش میں جگہ بناتے تیز تیز قدم سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھی۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے تو اس طرح حالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا۔ حالے 2 مگ گرما گرم کافی کے لے آئی اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا۔ اس نے لاتعلقی سے شانے اچکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کی گردن کو جکڑ گیا۔ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا، نہیں پتا، پتہ ہی نہیں چلا انہیں۔ حالے وہ ادھر ہی آ گیا ہے۔ اس نے سرسمگی سی کیفیت میں کپ نیچے کیا۔ حالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا، وہ عین ان کے سر پہ آ پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر؟ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لہیم شہیم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اس وقت بے حد خوف زدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور بیٹھیے، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ حالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اسبات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔